حج بیت اللہ 2 ذوالحجہ سن 1421 ہجری مطابق 26 فروری سن 2021 بروز پیر بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور بنور ہدایته قلوب اہل السعادہ وطہر بغیث ولایته افئدة الصادقین فاسکن فیہا ودادا وحرس سرائر المخبتين فطرد عنها الشيطان وزادا دعاها إلى ما سبق لها من رعايته فأقبلت لطاعته منقادا وكشف لها أنوار وحدانيته فحققت توحده وانفرادا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ووفق من شاء لتلك الشهادة أحمده سبحانه على ما أولاه من الإحسان وأفاده وأشكره وقد تأذن للشاكرين بالزيادة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وتدبير أمور عباده شهادة تبلغ شاهدها الحسنى والزيادة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى سبيل السعادة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أنصار الدين وإمداده الذين خصوا من القول بسداده وجاهدوا في الله حق جهاده فما وهى عزم أحدهم ولا تضعضع مشاده حتى ملأ الإسلام رب العالم ووهاده وانطفأت نار الكفر وقد كانت بالشرك وقادا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ گزشتہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا اور ذوالقعدہ کا مہینہ گزر جانے کے بعد اس کے اختتام کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں خدا تعالیٰ کے ایک اہم فریضے کو مسلمان ادا کرتے ہیں، یعنی حج کرتے ہیں، اور حج کی ادائیگی کی وجہ سے ہی اس مہینے کو ذوالحجہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ذوالحجہ کے معنی ہے حج والا مہینہ۔ حج ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے بلکہ صاحب استطاعت پر فرض ہے، جس کی تفصیل فقہ حنفی کی شہرہ آفاق کتاب ہدایہ کتاب الحج کے اندر اس طرح بیان کی گئی ہے کہ الحج واجب علی الاحرار البالغین العقلاء الاصحاء اذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن وما لا بد منه وعن نفقة عياله الى حين عوده وَكَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا، یعنی حج ان لوگوں پر لازم اور فرض ہے جو آزاد ہوں، بالغ ہوں، عاقل ہوں، تندرست ہوں، جبکہ یہ لوگ توشہ سفر اور سواری پر قادر ہو جائیں۔ ایسا توشہ سفر جو گھر اور ضروری خرچوں سے اور حج سے واپسی تک اہل و عیال کے خرچے سے فاضل اور زائد ہو۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حج غلام پر فرض نہیں، نابالغ پر فرض نہیں، مجنون اور غیر عاقل پر فرض نہیں، غیر تندرست یعنی ایسے بیمار پر حج فرض نہیں ہے جو ایسی بیماری اور معذوری کے اندر مبتلا ہو جو سفر حج میں رکاوٹ پیدا کرتی ہو۔
جیسے ہاتھ، پاؤں اور آنکھوں سے معذور ہو، کیونکہ ایسے معذور کو تو اپنے وطن میں چلنا پھرنا بھی مشکل ہے، وہاں بیت اللہ تک جانے اور ارکان حج ادا کرنے پر اس کو کیسے قدرت حاصل ہوگی؟ اسی طرح حج اس آدمی پر بھی فرض نہیں ہے جس کے پاس ضروریات اصلیہ سے فاضل اور زائد اتنا مال نہ ہو جس سے وہ خانہ کعبہ تک آنے جانے اور وہاں کے قیام کا خرچہ برداشت نہ کر سکے، اور اپنی واپسی تک ان اہل و عیال کا بھی انتظام نہ کر سکے جن کا نفقہ اور خرچہ اس کے ذمے واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ تک پہنچنے کے لیے راستے کا امن والا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر راستے میں بد امنی ہو، جان و مال کے ضائع ہو جانے کا قوی خطرہ ہو تو حج کی استطاعت نہیں سمجھی جائے گی۔ اسی طرح عورت کے لیے چونکہ بغیر محرم کے سفر کرنا شرعی طور سے جائز نہیں ہے، اس لیے وہ حج پر قادر اس وقت سمجھی جائے گی جبکہ اس کے ساتھ کوئی محرم حج کرنے والا ہو، چاہے وہ محرم اپنے خرچ سے حج کو جا رہا ہو یا یہ عورت اس محرم کا خرچ برداشت کر کے اس محرم کو حج کے واسطے لے جا رہی ہو۔ خواتین و حضرات، یہ تو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ محرم وہ شخص کہلاتا ہے جس سے نکاح کرنا حرام ہو، جیسے اپنا باپ محرم ہے، بیٹا اور اس کے علاوہ دوسرے خاندان والے محرم ہیں، تفصیل پہلے بیان کر چکا ہوں۔ گرامی قدر سامعین و سامعات، حج کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج تمتع، نمبر 3 حج قران۔ حج افراد یہ ہے کہ میقات سے صرف حج کا احرام باندھا جائے اور احرام باندھتے وقت صرف حج کی نیت کی جائے، عمرے کی نیت بالکل نہ ہو۔ افراد الف فا را الف دال، افراد کے معنی ہیں جدا کرنا، الگ کرنا، تنہا کام کرنا۔ چونکہ حج افراد میں بندہ صرف حج کا احرام باندھتا ہے، عمرے کا نہیں، گویا عمرے کو حج سے الگ کر دیتا ہے، اس لیے ایسے حج کو افراد کہتے ہیں اور حج افراد کرنے والے کو مفرد بولتے ہیں۔ حج تمتع یہ ہے کہ میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھا جائے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر افعال عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیا جائے اور پھر 8ویں ذوالحجہ کو مسجد حرام سے حج کا احرام باندھا جائے اور ارکان حج ادا کیے جائیں۔ تمتع کے معنی ہے فائدہ اٹھانا، کیونکہ حج تمتع میں بندہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کی ادائیگی کا فائدہ اٹھا لیتا ہے، اس لیے ایسے حج کو تمتع کہتے ہیں اور حج تمتع کرنے والے کو متمتع بولتے ہیں۔ اور حج قران یہ ہے کہ میقات سے حج اور عمرے کا ساتھ ساتھ احرام باندھا جائے، یعنی ایک ہی احرام سے دونوں کی ادائیگی کی نیت کی جائے، اس طرح کہ پہلے مکہ معظمہ پہنچ کر عمرے کے افعال ادا کر لیے جائیں اور احرام نہ کھولا جائے، بلکہ اسی احرام سے 8 ذوالحجہ سے ارکان حج ادا کیے جائیں۔ قران کے معنی ہے ساتھ اور متصل رہنا، چونکہ حج قران میں حج اور عمرے کا احرام ایک ہی رہتا ہے، عمرے کی ادائیگی کے بعد اس احرام کو کھولا نہیں جاتا ہے، اس لیے ایسے حج کو قران کہتے ہیں اور حج قران کرنے والے کو مقارن بولتے ہیں۔ محترم حضرات، چونکہ حج افراد اور حج قران میں احرام کی ساری پابندیاں افعال حج سے فارغ ہونے تک باقی اور قائم رہتی ہیں، جن کا نبھانا اکثر افراد کے لیے دشوار اور مشکل ہوتا ہے، اس لیے حضرات علماء کرام عام طور سے لوگوں کو حج تمتع کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور بالعموم ہندوستانی اور پاکستانی مسلمان حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ لہذا میں مناسب سمجھتا ہوں
کہ آپ حضرات کے سامنے حج تمتع کی ادائیگی کا طریقہ قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر دوں۔ خواتین و حضرات، حج تمتع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ میقات پر یا میقات سے پہلے عمرے کا احرام باندھ لے، یعنی پہلے غسل کر لے، اگر کسی وجہ سے غسل نہ کر سکے تو وضو ہی کر لے، اور بغیر سلا تہبند باندھ لے اور ایک چادر اوڑھ لے۔ اب تو احرام کی یہ دونوں چیزیں یعنی تہبند اور چادر بازار میں مل جاتی ہیں، بازار سے بھی ان کو خریدا جا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ میں مردوں کے واسطے عرض کر رہا ہوں، اور عورتوں کے حج کے سلسلے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ عورتیں جیسے کپڑے پہنتی سلے سلائے بالکل اسی طرح پہنیں گی۔ بہرحال یہ دونوں چیزیں زیب تن کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اس نماز میں اپنا سر چادر یا ٹوپی سے ڈھانک لے، کیونکہ ابھی احرام شروع نہیں ہوا ہے۔ پھر سلام پھیرتے ہی سر سے چادر یا ٹوپی اتار دے، اور دل چاہے تو زبان سے عمرے کے احرام کی نیت کرے، اس طرح کہ اے میرے رب، میں صرف اور صرف آپ کی رضا جوئی کے لیے عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں۔ آپ میرے لیے عمرے کو آسان اور سہل فرما دیجئے، اور اس کو مسنون طریقے پر ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے، اور اپنے فضل بے پایا کے طفیل اس کو قبول فرما لیجئے۔ یہ کرنے کے بعد بندہ تھوڑی بلند آواز سے یہ کلمات 3 مرتبہ کہے۔ ان کلمات کو تلبیہ کہتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، میں حاضر ہوں، ساری تعریفات اور کل نعمتیں آپ ہی کی ہیں، بادشاہت آپ ہی کی ہے، آپ کا کوئی ساجی نہیں۔ یہ لبیک لبیک کہنا حاجی کا ترانہ ہے۔ یہ حج اور عمرے کا مخصوص ذکر ہے۔ اس کے کہنے کے بعد بندے کا احرام اور عمرہ شروع ہو گیا۔ جب تک بندہ عمرے یا حج کی نیت سے یہ تلبیہ نہ پڑھے گا، احرام شروع نہیں ہوگا۔ اس کے پڑھنے کے بعد یعنی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھنے کے بعد خوب گڑ گڑا کر حضرت حق جل مجدہ سے دعا کرے۔ یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدایا، میں آپ سے آپ کی خوشنودی اور جنت مانگتا ہوں، اور آپ کی ناراضگی اور جہنم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بہرحال بندہ کثرت کے ساتھ یہ تلبیہ لبیک لبیک پورا پڑھتا رہے۔ یہ تلبیہ اس کے لیے اعلیٰ و افضل ذکر ہے۔ جب کسی سے ملے تو تلبیہ پڑھے، لبیک لبیک پڑھے، بلندی پر چڑھے تو لبیک لبیک پڑھے، یا نشیب میں اترے تو یہی لبیک والا ترانہ اس کی زبان پر ہو، اور اسی ترانے بابرکت سے اس بندے کی زبان تر رہے۔ خواتین و حضرات، اس تفصیل سے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ بندہ محرم یعنی احرام والا ہو گیا، اس کا عمرہ شروع ہو گیا۔ اب وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، اپنا سر اور چہرہ نہیں ڈھک سکتا، حجامت نہیں بنوا سکتا، بلکہ اپنے جسم کے کسی حصے کا ایک بال بھی نہیں توڑ سکتا، ایسا جوتا نہیں پہن سکتا جس سے اس کے پیر کی پشت کی ابھری ہوئی ہڈی ڈھک جائے، ناخن نہیں تراش سکتا، عطر اور خوشبو نہیں لگا سکتا، اپنی اہلیہ سے جمع یعنی صحبت نہیں کر سکتا، بلکہ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا جو ہم بستری کی خواہش کو برانگیختہ کرنے والی ہو، ابھارنے والی ہو، خشکی کا شکار نہیں کر سکتا،
یہاں تک کہ اپنے بدن اور کپڑوں کی جوں تک نہیں مار سکتا. یہ تھا ان پابندیوں کا بیان جو احرام کی وجہ سے بندے پر لاگو ہوتی ہیں. گرامی قدر حاضرین مجلس، اب یہ احرام والا بندہ سفر کرتے کرتے مکہ مکرمہ مسجد حرام پہنچ گیا، لہذا باوضو مسجد حرام میں یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہو: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہو رہا ہوں اور درود اور سلام اللہ کے رسول پر نازل ہو. دانا قدم اندر رکھتے ہوئے یہ دعائیہ کلمات پڑھے جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے. جب دانا قدم مسجد حرام کے اندر رکھ چکے تو یہ دعا پڑھے: اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میرے لیے میرے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے. پھر جب خانہ کعبہ پر نظر پڑے تو یہ کلمات بندے کی زبان پر جاری ہوں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اور بندہ یوں عرض کرے کہ اے قادر مطلق، زندگی میں جو بھی دعا مانگوں میری ہر دعا کو قبول فرمائیے. پھر جو بھی دعائیں مانگنا چاہے دل لگا کر اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے، اور اس کا خیال رکھے کہ مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد تحیت المسجد کا دوگانہ ادا نہ کرے بلکہ خانہ کعبہ کا طواف کرے. مسجد حرام کا تحیہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے. بہرحال طواف کے لیے حجر اسود کی طرف آئے. یہ حجر اسود خواتین و حضرات کیا چیز ہے؟ حجر اسود کے معنی ہے کالا پتھر. یہ جنت سے بھیجا ہوا ایک پتھر ہے. سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے: عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، رواہ احمد والترمذی. یہ حدیث پاک مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 227 پر بھی موجود ہے. اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا اور وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں اور خطاؤں نے اس سفید پتھر کو کالا کر دیا. یہ سنگ اسود جنت سے نازل ہونے کے وقت بالکل سفید اور صاف و شفاف تھا، لیکن لوگوں کے بار بار ہاتھ لگانے اور بار بار چومنے کی وجہ سے وہ کالا پڑ گیا. اسی وجہ سے اب اس کو حجر اسود یا سنگ اسود کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب سے یہ جنت سے اتارا گیا ہے اور دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ان گنت لوگوں نے اس کو چوما ہے اور ہاتھ لگایا ہے، جن کی صحیح تعداد قادر مطلق کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا کہ کتنے لوگوں نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. خواتین و حضرات، یہاں تک تو میں نے حجر اسود کے بارے میں تھوڑا سا ضمناً بیان کیا ہے. پوری تفسیر انشاءاللہ حجر اسود کے بارے میں کسی اور دن عرض کروں گا. اب بندہ طواف کے لیے حجر اسود کی طرف آئے، اور چونکہ اس طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان عمرے کی سعی بھی کرنی ہے، اس لیے احرام کی اوڑھنے والی چادر سیدھے ہاتھ کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈے کے اوپر ڈال لے. اس کو اضطباع کہتے ہیں. الف ضاد طا با الف عین. یہ کام مرد کرے گا، عورت نہیں. اور پھر سنگ اسود کے مقابل اس طرح کھڑے ہو کر طواف کی نیت کرے کہ بندے کا دانا مونڈا سنگ اسود کے بائیں کنارے کی سیٹ پر ہو اور پورا سنگ اسود بندے کی داہنی طرف ہو،
پھر طواف کی نیت کرنے کے بعد ذرا دانی جانب ہٹ کر حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر نماز کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ مبارک کلمات کہے، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، یعنی اللہ کے نام سے طواف شروع کرتا ہوں، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفات ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد بندہ اپنے دونوں ہاتھ نیچے گرا دے۔ بزرگ سامعین و سامعات، آج کل سعودی گورنمنٹ کی طرف سے مطاف میں جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، حجر اسود کے سامنے فرش پر ایک کالی پٹی بنی ہوئی ہے۔ یہ کالی پٹی حجاج کرام کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ طواف کا آغاز کرنے میں کوئی پریشانی اور دقت نہ ہو اور آسانی کے ساتھ طواف کا ارادہ کرنے والا طواف کو شروع کر سکے۔ بہرحال مذکورہ بالا کلمات پڑھنے کے بعد بندہ اگر حجر اسود تک آسانی سے پہنچ سکے تو اس کے قریب پہنچ کر اس کو چومے۔ اس چومنے کو استلام کہا جاتا ہے، الف سین تا لام الف میم، اور اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ اپنا منہ اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں حجر اسود پر اس طرح رکھے جیسے نماز میں سجدے کی حالت میں رکھا جاتا ہے، اور نرمی اور محبت کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دے، اس کو چومے، اور اگر بھیڑ کی وجہ سے سنگ اسود تک نہ پہنچ سکے تو پھر کالی پٹی پر کھڑے کھڑے دور سے دونوں ہتھیلیاں حجر اسود کی جانب اس تصور کے ساتھ کریں کہ وہ سنگ اسود پر رکھی ہوئی ہیں اور اپنے ہاتھوں کو چوم لے۔ اس کے اندر بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا قریب سے چومنے میں ملتا ہے۔ بہت سے لوگ حجر اسود کو چومنے کے شوق میں بھیڑ کے اندر دھکا مکی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گراتے ہیں، جس سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا کرنا ناجائز ہے، اس لیے زیادہ بھیڑ میں جانے کی کوشش نہ کرے، دور ہی سے استلام کر لے۔ خصوصاً عورتیں جہاں تک ممکن ہو غیر مردوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ سب کرنے کے بعد طواف شروع کر دے۔ ایک طواف میں بیت اللہ کے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں، یعنی ایک طواف 7 چکروں کا ہوتا ہے۔ چکر کے دوران اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف نہ کرے اور نہ خانہ کعبہ کو دیکھے، بلکہ اپنی نگاہیں نیچے کیے ہوئے گولائی میں چلتا رہے۔ عورتیں بھی گولائی میں چلتی رہیں گی۔ پہلے 3 چکروں میں ذرا مونڈے ہلا کے اور اکڑ کے پاس پاس قدم رکھے اور پہلوانوں کی طرح کسی قدر تیز چلے۔ ایسا کرنے کو شریعت کی اصطلاح میں رمل کہتے ہیں، را میم لام۔ باقی 4 چکروں میں اپنی معمولی رفتار سے چلے، اور یہ اکڑ کر چلنا مردوں کے واسطے ہے، عورت نہ کرے۔ معزز حاضرین محفل، یہاں میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ رمل یعنی طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلنا، اور استباء یعنی احرام کی اوڑھنے کی چادر دانے ہاتھ کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈے کے اوپر ڈالنا، یہ دونوں چیزیں صرف اس طواف میں کی جاتی ہیں جس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے، اور یہ دونوں عمل صرف مردوں کے لیے ہیں، عورتیں ہرگز ہرگز یہ دونوں کام نہ کریں۔ اسی طرح آپ حضرات یہ بھی یاد رکھیں کہ تلبیہ یعنی لبیک لبیک کہنا جو احرام کے وقت سے شروع ہوا تھا وہ عمرے کا طواف شروع کرنے پر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس طواف میں اور اس کے بعد تلبیہ نہیں پڑھا جائے گا۔ خواتین و حضرات، بہت سے لوگ دوران طواف بعض خاص دعائیں پڑھواتے ہیں جو بیچارے عام حاجیوں کو یاد نہیں ہوتی، عام حجنوں کو یاد نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کی صحیح ادائیگی عام لوگوں کے لیے ممکن ہوتی ہے۔ یہ نہایت غلط طریقہ ہے۔ اچھی طرح آپ حضرات یہ سمجھ لیں کہ طواف کے دوران پڑھنے کے لیے کوئی خاص دعا ضروری اور لازم نہیں ہے۔
اگر بندے کو کوئی بھی دعا یاد نہ ہو تو وہ صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتا رہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص طواف میں کچھ بھی نہ پڑھے، بالکل ساکت و صامت اور خاموش رہے، تب بھی طواف درست اور صحیح ہو جاتا ہے۔ تاہم بندہ کچھ دعائیں آسانی سے یاد کر لے اور پورے طواف میں انہی کو پڑھتا رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ حضرات یہ بات خوب سمجھ لیں کہ دعا کا عام اصول یہ ہے کہ جس دعا کے پڑھنے میں زیادہ جی لگے اور دل میں خشوع اور خضوع کی کیفیت پیدا ہو وہی دعا سب سے بہتر ہے۔ بندہ اپنی مادری زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتا ہے، اردو زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے، اللہ ہر زبان سمجھتا ہے، باری تعالیٰ سے التجا اور درخواست کر سکتا ہے۔ بہرحال جو دعائیں بھی پڑھے اتنی آواز سے پڑھے کہ دوسروں کی عبادت، ذکر و اذکار اور تسبیحات میں خلل نہ پڑے۔ آج کل جو طواف کے دوران گروپ بنا بنا کر اور چیخ چیخ کر دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یہ طریقہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اس سے پرہیز لازم ہے۔ یہ بات بھی بہت زیادہ خیال میں رکھنے کی ہے کہ طواف میں کانوں تک ہاتھ صرف طواف کا آغاز کرتے وقت پہلے چکر میں ہی اٹھائے جاتے ہیں، باقی 6 چکروں میں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے۔ بعض حضرات ناواقفی اور لا علمی کی وجہ سے ہر چکر میں اسی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو غلط ہے۔ اگر کسی کو تکلیف دیے بغیر اور کچھ زیادہ تکلیف اٹھائے بغیر حجر اسود کو چوم سکے تو آگے بڑھ کر ادب اور محبت سے چوم لے، اور اگر اپنے ہاتھ ہی اس تک پہنچا سکے تو دونوں ہاتھ یا صرف اپنا دانا ہاتھ اس کو لگا کر چوم لے، اور اگر یہ بھی مشکل ہو تو جیسا کہ میں آپ حضرات کے سامنے ابھی بیان کر چکا ہوں، دور ہی سے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ہتھیلیاں اس کی طرف کر کے اس طرح کہ اس وقت اپنے ہاتھوں کی پشت اپنے چہرے کے سامنے ہو، بس اپنے ہاتھ ہی چوم لے۔ حجر اسود کو چومنے کے سلسلے میں نہ تو کسی کو تکلیف دے اور نہ خود بہت زیادہ تکلیف اٹھائے۔ ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ دور سے استلام کرنے میں بھی ثواب میں کمی نہیں آتی۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ طواف کے 7 چکروں میں باوضو رہنا ضروری ہے۔ کبھی بنا وضو طواف کر لو نہ، طواف کرنے کے دوران وضو باقی رہنا ضروری ہے۔ اگر طواف کے پہلے 4 چکروں کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے طواف از سر نو کرنا پڑے گا، اور اگر 4 چکروں کے بعد وضو ٹوٹا ہے تو بندے کو اختیار ہے، چاہے تو وضو کر کے باقی چکروں کو پورا کرے یا نئے سرے سے طواف کرے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد بندے کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، جس کی ادائیگی واجب ہے۔ افضل یہ ہے کہ طواف کی یہ دونوں رکعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے یا اس کے آس پاس ادا کرے، بشرطے کہ مقام ابراہیم کے پاس جگہ مل جائے، ورنہ یہ نماز طواف مسجد حرام میں جہاں چاہے ادا کر سکتا ہے۔ ہر طواف سے فارغ ہونے کے بعد یہ نماز ادا کرنا واجب ہے۔ ان 2 رکعتوں سے فارغ ہونے کے بعد خوب تضرع، گریہ زاری، ابتحال اور نیاز مندی سے باری سبحانہ و تعالی سے دعا کرے۔ اس موقع کے لیے بھی کوئی خاص دعا مقرر اور متعین نہیں ہے، جو چاہے دعا کر سکتا ہے۔ طواف سے فراغت کے بعد آب زمزم پینا مسنون ہے، اور زمزم کا پانی پیتے وقت جو دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟
سوال یہ ہوا کہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ خواتین و حضرات، مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، اور آپ کے قدمین مبارکین کے نشانات معجزے کے طور پر اس پتھر میں پڑ گئے تھے۔ بخاری شریف جلد ثانی میں صفحہ نمبر 644 پر حاشیہ نمبر 3 میں یہ عبارت ہے کہ وَذَلِكَ الْحَجَرُ هُوَ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ عِنْدَ بِنَاءِ الْبَيْتِ وَكَانَ أَثَرُ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ عَلَيْهِ بَيِّنًا۔ اس عربی عبارت کا مطلب بھی وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا ہے۔ اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے جسے ہر آدمی بآسانی دیکھ سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش دیکھا ہے، مگر لوگوں کے بکثرت چھونے اور ہاتھ لگانے سے اب وہ نشان ہلکا پڑ گیا ہے۔ یہ حدیث معارف القرآن جلد اول صفحہ نمبر 320 پر ہے۔ خواتین و حضرات، طواف کے بعد کی 2 رکعت نماز کے بعد بندے کو ملتزم پر آنا ہے۔ ملتزم کے معنی ہے چمٹنے کا مقام، لپٹنے کا مقام۔ سنگ اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان 2.5 گز کے قریب بیت اللہ شریف کی دیوار کا جو حصہ ہے وہ ملتزم کہلاتا ہے۔ ملتزم دعاؤں کے مقبول ہونے کا خاص مقام ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس ملتزم سے اس طرح لپٹ اور چمٹ جاتے تھے جیسے بچہ اپنی ماں سے لپٹ اور چمٹ جاتا ہے۔ لہذا اگر موقع ملے تو اس جگہ سے لپٹ کر اپنا چہرہ، پیٹ اور سینہ لگا کر جو چاہے بندہ دعا مانگے، مگر اس وقت چونکہ بندے نے عمرے کا احرام باندھ رکھا ہے اور اس جگہ کثرت کے ساتھ خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں اور احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے، لہذا بحالت احرام بندہ ملتزم سے نہ لپٹے اور نہ چمٹے۔ بہرحال ملتزم پر لپٹے اور چمٹے بغیر رو رو کر دعائیں مانگے، کچھ اٹھا کر نہ رکھے، جو بھی دل میں آئے اللہ سے مانگے، جس زبان اور لینگویج میں جی چاہے مانگے، اور یہ یقین کر کے اللہ سے سوال کرے کہ خدائے کریم، خدائے بزرگ و برتر، رب ذوالجلال اور ارحم الراحمین معبود کے آستانے پر میں پہنچ گیا ہوں اور اس کی چوکھٹ سے لگا کھڑا ہوں، اور وہ رب بصیر، وہ خدا تعالیٰ میرے جمیع احوال و کوائف کو دیکھ رہا ہے، مجھ سائل بے نوا کو دیکھ رہا ہے، وہ میرے ضعف اور نقات کو جانتا ہے، وہ سمیع ہے، میری آہو بکا، میری آہو زاری سن رہا ہے۔ ملتزم پر دوزخ سے نجات اور جنت الفردوس میں بلا حساب و کتاب داخلے کی ضرور دعا کرے۔ غرضے کے خوب گریا و زاری، ابتحال اور نیاز مندی کے ساتھ تڑپ کر، بلک کر رب کریم سے دعائیں مانگے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ گرامی قدر سامعین و سامعات، ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ طواف سے فراغت کے بعد آب زمزم پینا بھی مسنون ہے۔ بندہ اب طواف اور ملتزم پر دعائیں مانگنے سے فارغ ہو چکا ہے، لہذا اب اسے آب زمزم پینا ہے۔ اب آب زمزم کا کنواں اوپر سے پاٹ دیا گیا ہے، چنانچہ آب زمزم اب ساری مسجد حرام میں دستیاب اور اویلیبل ہے۔ بہرحال بندہ قبلہ رو کھڑے ہو کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 سانس میں خوب ڈٹ کر پیٹ بھر کر زمزم کا پانی پیے اور الحمدللہ کہہ کر یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ آپ مجھے نفع بخش علم عطا فرمائیے اور فراخی کے ساتھ روزی مرحمت فرمائیے اور ہر بیماری سے شفا نصیب فرمائیے۔
زمزم کا پانی پینے کے بعد بندہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے گا. سعی کرنے کی جگہ کو مسعا کہا جاتا ہے. میم سین عین یا اور یا پر الف مقصورہ. خواتین و حضرات، بندے نے جس طرح طواف کے آغاز کے وقت حجر اسود کا استلام کیا تھا، اسی طرح وہ سعی کرنے سے قبل حجر اسود کا استلام کرے گا. حجر اسود کے استلام کا مطلب میں تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں. بہت سے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کا استلام نہیں کرتے. یہ بڑی کوتاہی اور غلطی ہے. بہرحال بندہ سنگ اسود کا استلام کر کے صفا پہاڑی پر آئے گا. جب اس پر چڑھنے کا ارادہ کرے تو یہ کلمات کہے: ابدأ بما بدأ اللہ بہ، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. یعنی میں سعی اس جگہ سے یعنی صفا پہاڑی سے شروع کرتا ہوں جس کا باری تعالیٰ نے آیت کریمہ میں پہلے ذکر فرمایا ہے. یعنی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ والی آیت میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تحقیقاً صفا اور مروہ من جملہ یادگار دین خداوندی ہیں. صفا پہاڑ پر بس اتنا چڑھے جہاں سے اللہ کا گھر خانے کعبہ دکھائی دینے لگے. زیادہ اوپر نہ چڑھے کہ ایسا کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے. بہرحال صفا پر بس اتنا چڑھے جہاں سے خانے کعبہ دکھائی دینے لگے. زیادہ اوپر نہ چڑھے کہ ایسا کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے. یہاں پہلے قبلہ رخ ہو کر سعی کی نیت کرے، پھر اس طرح ہاتھ اٹھائے جس طرح دعا میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. نماز کی تکبیر تحریمہ کی طرح کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائے جیسا کہ بہت سے جاہل اور ناواقف لوگ کرتے ہیں، اور ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا، ذکر اور دعاؤں میں مشغول رہے، خوب جی لگا کر دعا کرے اور جو چاہے مانگے. اللہ کا خزانہ لامحدود ہے، دینے سے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. پھر صفا سے مروہ کی طرف چلے. صفا اور مروہ کے درمیان جہاں ہری گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں اس حصے میں مردوں کے لیے تیز چلنا مسنون ہے، لیکن عورتیں اپنی حالت پر چلیں، وہ تیز نہ چلیں، وہ ہرگز نہ دوڑیں. سعی کے درمیان خصوصاً ہری لائٹوں کے درمیان میں چلتے ہوئے یہ دعا پڑھنا بھی منقول ہے. رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے رب مغفرت فرما دے اور رحم فرما دے اور ان خطاؤں کو معاف فرما دے جو تجھے بھی معلوم ہے. یقیناً تو ہی سب سے زیادہ عزت والا ہے، تو ہی سب سے زیادہ غلبے والا اور سب سے زیادہ کریم ہے. سعی کے دوران اگر بندہ بالکل خاموش رہے گا جب بھی سعی ادا ہو جائے گی. اسی طرح اگر سعی کرتے وقت وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنا لازم نہیں ہے، لیکن اگر وضو کرنا چاہے گا تو وضو کرنے کی اجازت ہے. اس صورت میں اثر نو سعی کی ضرورت نہ ہوگی، بس باقی مادہ چکر پورے کر لے، چاہے شروع سعی میں وضو جاتا رہا ہو یا بعد میں. صفا مروہ کے درمیان سعی سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنا بھی مستحب ہے. یہ نماز سر منڈوانے یا بالوں کے کتروانے سے پہلے ادا کی جائے گی اور مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے. شمع محمدی کے پروانوں، اس موقع پر میں آپ حضرات کو یہ بات بھی بتلاتا چلوں کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی صرف ارکان عمرہ اور ارکان حج کے ساتھ ہی مشروع ہے. یعنی سعی صرف عمرے یا حج کے افعال کے ساتھ کی جاتی ہے، بغیر عمرے یا بغیر حج کے نفلی سعی شریعت مطہرہ کے اندر ثابت نہیں ہے. بعض حضرات نفلی طواف کی طرح نفلی سعی کو بھی درست سمجھتے ہیں، جو سراسر غلط اور بے بنیاد ہے. بندہ نفلی طواف جتنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن خالی سعی کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. ایک عاشق ربانی کی شان یہی ہے، ایک محب خدا کی شان یہی ہے کہ جیسے جیسے شریعت مصطفیہ اس کو اعمال کرنے کا حکم دے
ویسے ویسے کرتا چلا جائے، تاکہ اس کی تمام عبادات اور اس کی تمام نیکیاں درجہ قبولیت حاصل کر لیں کہ اس کی معراج یہی ہے۔ سعی میں بھی 7 پھیرے اور 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ غور سے سنو، اس طرح کہ سعی صفا سے شروع ہوگی، صفا سے مروہ تک 1 پھیرا، مروہ سے صفا تک 2 پھیرا، صفا سے مروہ تک 3 پھیرا، مروہ سے صفا تک 4 پھیرا، صفا سے مروہ تک 5واں پھیرا، مروہ سے صفا تک 6 پھیرا، صفا سے مروہ تک 7واں پھیرا، 7واں پھیرا مروہ پہاڑ پر ختم ہوگا۔ ہر پھیرے میں جب صفا اور مروہ پر پہنچے تو قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر بڑی لجاجت کے ساتھ اللہ سے دعا کرے کہ یہ دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں۔ چونکہ بندہ اس وقت حج تمتع کا عمرہ ادا کر رہے، لہذا وہ سعی کے 7 پھیرے مکمل کرنے کے بعد اور مسجد حرام میں کہیں بھی 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد یا تو اپنے سر کے بال منڈوا دے گا یا چاہے گا تو سر کے بال کتروا دے گا۔ عورتیں بس اپنی چوٹی کا جو کنارا ہوتا نہیں، 1 انگل کنارا، 1 انگل بال کاٹیں گی بس، اور عمرے کا احرام کھول دے گا۔ جس شخص کے سر میں 1 انگلی کے پوروے سے کم بال ہوں گے اس کے لیے بالوں کا کتروانا جائز نہیں ہے، بلکہ بالوں کا منڈوانا اس پر لازم ہے۔ سر کے بالوں کو منڈوانا یا کتروانا حرم کی حدود میں ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی عورت اپنی چوٹی کا 1 انگل بال حرم کی حدود میں کاٹے، اگر حدود حرم سے باہر بالوں کو منڈوایا یا کتروایا تو دم لازم ہوگا، یعنی 1 بکری یا بھیڑ یا دمبا اس کو دینا پڑے گا۔ گائے اور اونٹ کا 7واں حصہ بھی دم میں ادا کر سکتا ہے۔ جو شرطیں قربانی کے صحیح ہونے کے لیے لگائی گئی ہیں وہی شرطیں دم کے لیے بھی ضروری ہیں، جو مستند حضرات علماء کرام سے معلوم کی جا سکتی ہیں۔ بغیر سر مڈائے اور بغیر بالوں کے کتروائے احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ بالوں کے منڈوانے کو حلق ہا لام قاف یا تحلیق تا ہا لام یا قاف، اور کتروانے کو قصر قاف صاد را یا تقصیر تا قاف صاد یا را کہتے ہیں۔ مسلک حنفی میں کم از کم سر کے 1/4 بالوں کا منڈوانا یا کتروانا ضروری ہے، اور پورے سر کے بالوں کو منڈوانا یا کتروانا سنت ہے۔ عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا جب سب ارکان ادا کر چکے اور صرف بالوں کا منڈوانا یا کتروانا باقی رہ جائے تو اپنے بال خود بھی کاٹ سکتا ہے اور اپنے جیسے دوسرے احرام والے شخص کے بال بھی بنا سکتا ہے، لیکن بال کاٹنے سے پہلے ناخن نہ کاٹے، ورنہ دم لازم ہو جائے گا، وہی بکری دینی پڑے گی۔ اور دم سے کیا مراد ہوتی ہے اس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس طرح بندے کا عمرہ مکمل ہو گیا اور احرام بھی ختم ہو گیا اور ساری پابندیاں اڑ گئیں۔ اب نہائے دھوئے، خوشبو لگائے، سلے ہوئے کپڑے سے ویتن کر لے اور باری سبحانہ و تعالی کا شکریہ ادا کرتا رہے کہ اس نے اپنے فضل و احسان سے عمرے کی ادائیگی بحسن و خوبی کروا دی۔ خواتین و حضرات، یہ تو تھی عمرے کی ادائیگی کی تفصیل جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ عمرے کے افعال دوبارہ بیان کر دوں تاکہ ان کی یاد تازہ ہو جائے۔ عمرے میں جو کام کیے جاتے ہیں وہ 5 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، عمرے کا احرام باندھنا شرط ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کا طواف رکن یعنی ضروری ہے۔ نمبر 3، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، سر منڈوانا یا بالوں کا کتروانا واجب ہے۔ نمبر 5، طواف میں رمل کرنا یعنی اکڑ کے چلنا مردوں کے لیے سنت ہے۔ عمرہ مکمل ہو چکا ہے، بندے نے عمرے کا احرام بھی کھول دیا ہے۔ حج کا احرام 8ویں ذوالحجہ کو باندھا جائے گا۔ بندے کا قیام مکہ معظمہ میں ہی رہے گا۔ اس مدت میں ہر آن، ہر ساتھ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی، ہر لہجہ اور ہر لمحے کو بہت ہی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ فضول اور لا یعنی باتوں میں 1 سیکنڈ بھی برباد نہیں کرنا ہے۔ زیادہ تر وقت مسجد حرام میں ہی گزارنا چاہیے۔ نہ معلوم یہ سعادت عظما اور یہ نجابت کبریٰ دوبارہ نصیب ہو یا نصیب نہ ہو۔ خوب کثرت سے زیادہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہیے، کیونکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو خانہ کعبہ کے سوا کہیں بھی نہیں کی جا سکتی۔ بندہ خوب طواف کر کے
اس بات کا اظہار کریں کہ میں قادر مطلق کو رب کعبہ کو محبوب بنا چکا ہوں اور اس کی محبت میں مستغرق ہو کر اس کے مقدس اور پاکیزہ گھر خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوں، جیسے پروانہ شمع کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، یہاں تک کہ جل کر پروانہ اپنی جان بھی دے دیتا ہے۔ اگر چاہے تو اس درمیانی مدت میں نفلی عمرے بھی کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں حدود حرم سے باہر تنعیم یعنی مسجد عائشہ یا جعرانہ وغیرہ جا کر بندے کو احرام باندھنا ہوگا۔ جعرانہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 620 کے حاشیہ نمبر 1 پر قسطلانی کے حوالے سے یہی لکھا ہوا ہے، اور امام نووی علیہ الرحمہ نے بھی جعرانہ کے بارے میں یہی فرمایا ہے۔ خواتین و حضرات، لیجئے حج کا احرام باندھنے کی تاریخ 8ویں ذوالحجہ آن پہنچی۔ اگرچہ حج کا احرام 8ویں ذوالحجہ سے پہلے بھی باندھا جا سکتا ہے، لیکن آسانی اسی میں ہے کہ 8ویں ذوالحجہ کی صبح کو ہی حج کا احرام باندھا جائے۔ یہ احرام اگرچہ مکہ معظمہ میں اپنی قیام گاہ پر بھی باندھا جا سکتا ہے، لیکن مسجد حرام میں جا کر احرام باندھنا، نیت کرنا اور لبیک لبیک پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے جس طرح غسل کیا تھا، اسی طرح اب بھی غسل کر لینا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے غسل نہ ہو سکے تو صرف وضو ہی کر کے احرام باندھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد مسجد حرام ہی میں احرام کی 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے، اور جیسا کہ میں آپ حضرات کو عمرے کا بیان کرتے وقت بتلا چکا ہوں کہ یہ 2 رکعت نماز سر ڈھک کر پڑھنی چاہیے۔ پھر اس نماز کا سلام پھیرتے ہی سر کھول کے حج کی نیت کرتے ہوئے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا چاہیے، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھنے چاہیے۔ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنے کے بعد جو چاہے دعا کرے حج کی نیت کر کے، اور تلبیہ پڑھ کے بندہ محرم یعنی احرام والا ہو گیا۔ تلبیہ کے معنی ہے لبیک لبیک کہنا۔ اب وہ ساری پابندیاں دوبارہ عائد ہو گئیں جن کا ذکر میں آپ حضرات کے سامنے عمرے کے احرام کو بیان کرتے وقت کر چکا ہوں۔ اب 10ویں ذوالحجہ کو قربانی کر کے جب سر منڈوایا جائے گا یا بال ترشوائے جائیں گے تب یہ احرام ختم ہوگا۔ اب چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور آتے جاتے ذوق و شوق اور باری تعالیٰ کی عظمت و محبت اور کبریائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے لبیک لبیک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ عمرے کے احرام کے بعد طواف شروع کرنے پر لبیک لبیک کا سلسلہ ختم ہوا تھا، اور اب حج کے اس احرام کے بعد 10ویں ذوالحجہ کو جب بندہ جمرۃ العقبہ پر کنکریاں مارے گا تو اس وقت لبیک لبیک کا سلسلہ ختم ہوگا۔ مینا سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے سب سے آخر میں جو ایک ستون جمرہ آتا ہے وہ جمرۃ العقبہ یعنی بڑا شیطان کہلاتا ہے۔ جمرات کی تفصیل بعد میں عرض کروں گا۔ 8ویں ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھنے کے بعد مینا کے لیے روانہ ہونا ہے۔ پیدل جانا بھی کچھ مشکل نہیں ہے، اگر ہمت ہو تو مینا پیدل ہی چلا جائے، اور چونکہ مکہ معظمہ بندے کی واپسی 12ویں یا 13ویں ذوالحجہ کو ہوگی، اس لیے 4-5 دن کا ضروری سامان اپنے ساتھ لے لینا چاہیے۔ مینا جاتے وقت بھی بندے کے قلب میں اس بات کا استحضار رہنا چاہیے کہ میرا محبوب رب مجھ کو اب مینا میں بلا رہا ہے، اور میں امتثال امر کرتے ہوئے اس کی پکار پر لبیک لبیک کہتے ہوئے مینا کی جانب رواں دواں ہوں۔ اگر ہر عمل کرتے وقت میں اپنے مولا و خالق کی رضا پیش نظر رہے تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے اور اس کے کرنے میں عجیب لذت محسوس ہوتی ہے۔ راستے میں لبیک لبیک ذوق و شوق سے پڑھتا رہے۔ بزرگ سامعین و سامعات، پرانی سب کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ مکہ معظمہ اور مینا دونوں الگ الگ جگہ ہیں، لیکن اس وقت مکہ مکرمہ کی آبادی مینا سے بالکل متصل ہو چکی ہے، اور ان دونوں جگہوں کی یعنی مکہ معظمہ اور مینا کی میونسپلٹی بھی ایک ہے۔ مکہ معظمہ کا بڑا اسپتال بھی خاص مینا کی حدود میں قائم ہے جو سال بھر تک کھلا رہتا ہے۔ نیز رابطہ عالم اسلامی کا دفتر بھی مینا میں واقع ہے، اس لیے اب مینا پر بھی مکہ مکرمہ کے احکامات جاری کیے جائیں گے، اور اس کو مکہ معظمہ میں شامل کرنے کے حکم سے حجاج کرام کے ساتھ وہ مسائل وابستہ ہوں گے جو میں آپ حضرات کے سامنے اب بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1،
جو آدمی ذوالحجہ کی 9 تاریخ سے پہلے پہلے تک 15 دن مکہ مکرمہ میں مقیم ہو تو اس کو نماز پوری پڑھنی ہوگی. پہلے اس سلسلے میں 8ویں تاریخ کا اعتبار تھا, اب 9ویں تاریخ کا اعتبار ہوگا کیونکہ اسی دن مینا سے عرفات جانا ہوتا ہے. نمبر 2, جو آدمی پہلے سے مقیم نہ ہو اور اسے 10 ذوالحجہ سے آگے 15 روز یا اس سے زیادہ تک مکہ مکرمہ میں رہنا ہے تو وہ مینا ہی میں 10 تاریخ کو ظہر کے وقت سے مقیم شمار ہوگا اور اسے نمازیں پوری ادا کرنی پڑیں گی. جب ایسا حاجی جو پہلے سے مقیم ہو یا آئندہ 15 دن رہنے کے ارادے سے مقیم ہو گیا ہو تو 10 ذوالحجہ کو اقامت کی حالت میں رہنے کی وجہ سے اس کے ذمے مالی قربانی جو صاحب نصاب اور مقیم ہونے سے واجب ہوتی ہے, یہ حج کے دم شکر کے علاوہ ہے, یہ بھی واجب ہو جائے گی. اگرچہ اس مالی قربانی کو حدود حرم میں ذبح کرنا واجب نہیں ہے بلکہ اپنے وطن میں بھی ذبح کرایا جا سکتا ہے, اور اگر ایسے مقیم نے ایام نحر میں مالی قربانی نہ کی تو بعد میں قربانی کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے. نمبر 4, اگر قیام مینا کے دوران یعنی 10, 11, 12, 13 ذوالحجہ کو جمعے کا دن آ جائے تو وہاں نماز جمعہ کو قائم کرنا ضروری ہوگا. اگر مسجد میں نماز جمعہ قائم نہ ہو تو خیموں میں الگ الگ جماعتوں کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھی جائے گی, اس لیے کہ یہ بھی مکمل شہر کے درجے میں ہے. گرامی قدر علیہ اسلام, 8ویں ذوالحجہ کو بندہ حج کا احرام باندھے گا اور مینا کے لیے روانہ ہوگا. اگر بندہ طواف زیارت کے بعد کی بھیڑ سے بچنا چاہے تو 8ویں ذوالحجہ کوئی رمل اور استباع کے ساتھ ایک نفلی طواف کر کے حج کی سعی مقدم بھی کر سکتا ہے. اگر اس وقت سعی کر لی تو بعد میں سعی کی ضرورت نہ ہوگی. بہرحال مینا پہنچنے کے بعد آج کا دن اور آج کی رات یہاں گزارنا ہی بس ایک عمل ہے. نمازوں کے وقت پر بندہ نمازیں پڑھے گا, ذکر الہی اور تلاوت کلام پاک وغیرہ دینی کاموں کے اندر مشغول رہے گا. مینا میں 8ویں تاریخ سے 9ویں تاریخ کی صبح تک مقیم رہ کر 5 نمازیں یعنی ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر ادا کرنا مسنون ہے. اسی طرح بندہ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کی نماز فجر سے 13ویں تاریخ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے 1 مرتبہ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھے گا, اور یہ پڑھنا اس پر واجب ہے. اور عورتیں یہ تکبیر آہستہ آواز سے پڑھیں گی. 9ویں ذوالحجہ کی صبح کو مینا میں نماز فجر پڑھ کر طلوع آفتاب کے بعد یہاں سے عرفات چلنا ہوگا. عرفات مینا سے تقریباً 6 میل ہے. بہت سے مسلمان محبت الہی کے بحر بیکرا میں مستغرق ہو کر یہ راستہ پیدل طے کرتے ہیں, اور بہت سے سواری کے ذریعے مینا سے عرفات جانے میں بھی تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. اس سے ذرہ برابر بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح عرفات میں داخل ہونے کے بعد بھی تلبیہ بار بار پڑھنا ہے. اگر ضرورت محسوس ہو تو زوال آفتاب سے پہلے کچھ دیر آرام کر لے, پھر جب زوال کا وقت قریب آ جائے اور غسل کا پانی آسانی سے مل سکے تو بہتر یہی ہے کہ غسل کر لے, لیکن اس نہانے میں جسم سے میل اتارنے کی کوشش نہ کرے, بس سارے جسم پر پانی بہا لے. زوال آفتاب کے بعد مسجد نمرہ میں ظہر و عصر کی نماز ایک ساتھ جماعت سے ہوگی. جو لوگ مسجد نمرہ میں امام عرفات کے پیچھے نمازیں پڑھیں وہ تو ظہر اور عصر دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں ادا کریں گے, مگر جو حضرات اپنے اپنے خیموں میں انفرادی یا اجتماعی نمازیں پڑھیں ان کے لیے دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھنی ضروری ہیں. یعنی ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنی لازم ہوگی. اگر وہ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیں گے تو ان کی عصر کی نماز ادا نہ ہوگی. عرفات میں قیام کے یہ چند گھنٹے یعنی ظہر کے وقت سے سورج ڈوبنے تک سارے حج کا ماحصل اور سارے حج کا نچوڑ ہیں. اس قیام کا ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ بھی غفلت میں ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہاں کا خاص وظیفہ دعا اور استغفار ہے, لیکن اس کے علاوہ ذکر و تسبیح اور تلاوت کلام پاک بھی کرنی چاہیے, اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وقفے سے لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہنا چاہیے. ماں اور بہنوں, حاجی اس وقت میدان عرفات میں وقوف کر رہے, ٹھاٹے مارتا ہوا خدا کے چاہنے والوں کا سمندر ہے. ہر طرف آدمی نظر آ رہے. یہ سب میدان عرفات میں حج کا رکن رکین وقوف ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں, اس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھ رہے ہیں, اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں, اس یقین کے ساتھ کہ رب کائنات ارحم الراحمین ہے, اکرم الاکرمین ہے, استحقاق سے زیادہ عطا فرماتا ہے, اس کی رحمت دنیا میں سب پر عام ہے. تمام اہل اسلام اور تمام اہل کفر اس کے دسترخوان سے کھا رہے ہیں, اور وہ سب سے بڑا داتا ہے.
تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہی ہر دم کھلے۔ میدان عرفات عجیب و غریب روحانیت کا دل فریب اور دلکش منظر پیش کر رہے، سب رب غفور سے اپنے کبائر اور صغائر کی معافی مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، آہو بکا میں لگے ہوئے ہیں، کبھی زور سے اور کبھی آہستہ اس کریم خالق و مالک کی حمد و ثنا کر رہے ہیں جو واقعی 100% تمام محامد اور تعریفات کا مستحق ہے، جو پتے پتے کا مالک ہے، بوٹے بوٹے کا خالق ہے، جس کی حکومت کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، جو بحر و بر کا مالک ہے، جبریل بھی اس کے تابع، میکائیل بھی اسی کے تابع، اسرافیل بھی اسی کے تابع، ملک الموت بھی اسی کے تابع ہے، کائنات کی ہر چیز اسی کے تابع ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پر گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ تیری قدرت کا، ہر رنگ میں جلوہ تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگتا ہوں بو تیری ہے۔ شمع اسلام کے پروانوں، شریعت اسلامیہ میں عرفے کے دن کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، لیجیے آپ بھی سماعت فرمائیے۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من يوم اکثر من ان يعتق اللہ فيه عبدا من النار من يوم عرفہ وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائکہ فيقول ما اراد هؤلاء رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کو عرفے کے دن سے زیادہ آگ سے آزاد کرتا ہو، یعنی اس عرفے کے دن عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ سب دنوں سے زیادہ بندوں کو آگ سے نجات اور آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، اور بلا شبہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے حج کرنے والوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ حاجی کیا چاہتے ہیں، یہ جو کچھ بھی چاہتے ہیں میں انہیں ضرور دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عن طلحة بن عبید اللہ بن کریز ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما روی الشیطان یوما هو فيه اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیظ منه في يوم عرفہ وما ذاك الا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام الا ما روي يوم بدر فقيل ما روي يوم بدر قال فانه قد راى جبريل يزع الملائكة رواه مالك مرسلا وفي شرح السنة بلفظ المصابيح۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ ابن کریز فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں شیطان کو اتنا زیادہ ذلیل، درماندہ اور اتنا زیادہ حقیر پرغیظ دیکھا گیا ہو جتنا کہ وہ عرفے کے دن یعنی 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں ہوتا ہے۔ یعنی یوں تو شیطان ہمیشہ ہی آدمیوں کو نیکیاں کرتا ہوا دیکھ کر پرغیظ اور حقیر ہوتا ہے، مگر عرفے کے دن سب دنوں سے زیادہ اس کو غصہ ہوتا ہے اور ذلیل و خوار بھی ہوتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ شیطان اس دن ہر خاص و عام پر اللہ کی نازل ہوتی ہوئی رحمت اور اس کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ہاں، جنگ بدر کے دن بھی شیطان کو ایسے ہی دیکھا گیا تھا، یعنی غزوہ بدر کے دن جب مسلمانوں کو عزت اور اسلام کو شان و شوکت حاصل ہوئی تو اس دن بھی شیطان عرفے ہی کے دن کتنا یا اس سے بھی زیادہ ذلیل و خوار اور پرغیظ تھا۔ چنانچہ جنگ بدر کے دن شیطان نے دیکھا تھا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین سے لڑنے کے لیے فرشتوں کی صفوں کو ترتیب دے رہے تھے۔ خواتین و حضرات، عرفات کے میدان سے بندہ مغرب کی نماز کے بعد نکلے گا، مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں ادا نہیں کرے گا، بلکہ سورج ڈوبنے کے بعد عرفات سے مزدلفہ آئے گا، یہاں آ کر رات گزارے گا، اور رات گزارنے کے بعد پوری رات اللہ اللہ کرتا رہے گا، کچھ دیر چاہے گا تو آرام کر لے گا، اس کے بعد مزدلفہ سے روانگی ہوگی نماز فجر پڑھ کر اور تھوڑی دیر قیام کر کے مینا کی جانب، اور مینا کی جانب جانے کے بعد سب سے پہلے بڑے شیطان پر یہ 7 کنکریاں مارے گا۔ یہ 10ویں ذی الحجہ کا خاص عمل ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ شیطان کو کنکریاں مار کر 7 باریک باریک کنکریاں مار کر یہ جناب قربانی کرے گا۔
قربانی کرنے کے بعد اپنا سر مڈائے گا یا کتروائے گا، تو پھر اس کے بعد احرام کھول دے گا اور اس کے بعد مکہ مکرمہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، اور یہ طواف اس کے لیے فرض ہے، اس کو طواف زیارت اور طواف افاضہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مینا کی جانب آئے گا، پھر مینا کی جانب واپس آئے گا، اور مینا کی جانب واپس آنے کے بعد یہ 11ویں تاریخ کو اور 12ویں تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارے گا، اور پھر کنکریاں مارنے کے بعد اگر 13ویں تاریخ کو بھی وہاں رکنا ہے تو 13ویں تاریخ کی بھی کنکریاں اس کو مارنی ہیں، اور جب اپنے مکان پر واپس آئے گا تو ایک وداعی طواف، رخصت والا طواف کر کے آئے گا۔ یہ طواف وداع اس کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ یہ تھا حج کا بیان اور یہ تھا عمرے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو نصیب فرمائے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور جو عورت اور ماں بہن اسی مجلس کے اندر حج کی نیت کر لے گی اللہ اس کو ضرور لے کر جائے گا۔ باری تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق ارزانی فرمائے اور آپ حضرات کو بھی وآخر دعوانا